اے انسان، تو جو زمین پر بکھری ہوئی آوازوں، سائے اور اندھیروں کے بیچ کھو گیا ہے، کیا تو نے کبھی اپنے دل کی گہرائی سے یہ سوال کیا ہے؟ کیا گناہ، بیماری اور موت واقعی حقیقی ہیں؟ ہم ایک ایسے خواب میں جی رہے ہیں جس میں دکھ، محرومی، کمزوری اور فنا ہمیں یوں چمٹے ہوئے ہیں جیسے یہی سب کچھ ہو، مگر کیا یہ سب سچ ہے یا محض ایک دھواں ہے جو ہماری آنکھوں میں چھا گیا ہے؟ اے روح انسانی، جاگ، اس نور کی طرف متوجہ ہو جو اندھیروں کو چیرتا ہے، اس آواز کو سن جو تیری روح کے پردے چاک کرتی ہے۔ حقیقت صرف وہی ہے جو خدا نے بنایا، اور جو خدا نے بنایا وہ پاک، کامل اور ابدی ہے۔ خدا کی تخلیق میں نہ کوئی کمی ہے، نہ خرابی، نہ فنا، تو پھر گناہ، بیماری اور موت کہاں سے آئے؟ یہ صرف ظاہری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ محض خیال کی بھٹکی ہوئی تصویریں ہیں۔ یہ اس وقت تک اثر لگتی ہیں جب تک ہم سچائی کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ سچائی یہ ہے کہ تو آزاد پیدا ہوا ہے، تیرا خالق محبت کرنے والا ہے، اور محبت کے اندر نہ زخم ہوتا ہے، نہ عذاب، نہ سزا، نہ موت۔ اور یہ تمہارا خیال ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے، تمہارا دل جو خوف زدہ ہوتا ہے، تمہارا نفس جو گناہ کے دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن روح تو ہمیشہ پاک رہتی ہے کیونکہ وہ خدا کی سانس ہے۔ اے بیمار، تو بیماری نہیں ہے۔ اے شکستہ دل، تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اے وہ جو سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا، سن، ابھی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی۔ جس دن تو نے پہچانا کہ خدا تیرے اندر ہے، تیرے ہر سانس میں، تیرے ہر خیال میں، اسی دن تو شفا کی طرف بڑھنے لگے گا۔ تجھے دعا سے نہیں، روشنی سے شفا ملے گی، تجھے رحم سے نہیں، حقیقت سے آزادی ملے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ صرف ایک بھٹکا ہوا تصور ہے، بیماری صرف ایک خواب ہے، موت صرف ایک سایہ ہے، اور یاد رکھ، سائے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب سورج سچائی سے سامنے ہو، خدا نے تجھے کامل بنایا، اور جو کامل ہے وہ فنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب خوف تیرے دروازے پر دستخط دے تو سچائی کو اندر آنے دے۔ جب دکھ آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگے تو یقین کو تھام لے۔ جب جسم کانپے تو روح کو پکار، اور دیکھ سب کچھ بدل جائے گا۔ زندگی فنا نہیں ہے، بیماری آخری حقیقت نہیں ہے، موت حتمی انجام نہیں ہے۔ تو ایک ایسی روشنی کا حصہ ہے جسے کوئی اندھیرا چھو نہیں سکتا۔ خود کو وہ بن دیکھ جو خدا نے تجھے بنایا، پاک، کامل، شفا یافتہ اور ابدی۔ اے انسان، تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، ایک دوسرے کی فکر کرو، کیونکہ حقیقی محبت کا یہی تقاضا ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جو گناہوں اور خطاؤں پر پردہ ڈالتی ہے۔ جب تم کسی کی خدمت کرو تو دل سے کرو، جیسے تم خدا کی امانت ادا کر رہے ہو۔ جو کچھ بھی تمہیں عطا ہوا ہے اسے بانٹو۔ تمہیں جو طاقت، جو علم، جو نعمتیں ملی ہیں وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہیں، نہ کہ صرف اپنے لیے۔ دوسروں کو اپنے سے کم نہ سمجھو، فروتنی اختیار کرو، کیونکہ سچی عظمت جھکنے میں ہے۔ سچی روشنی تب ملتی ہے جب ہم خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اپنے دل کو وسیع کرو، اپنے خیموں کو کشادہ کرو، اپنی سوچوں کی حدود کو پھیلاؤ۔ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھو، نہ کہ صرف اپنی ضروریات پر۔ جب تم کسی کو دکھ میں دیکھو تو اس کے آنسو اپنے دامن سے پونجو۔ محبت ایک اجنبی کو اپنا بنا دیتی ہے۔ محبت، احسان اور سخاوت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جب تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو دراصل تم اپنی ہی روح کو سیراب کرتے ہو۔ خود غرضی کو چھوڑ دو، ہمدردی کو اپناؤ، دوسروں کی برائی میں اپنی بھلائی دیکھو۔ ایسی عورت جو اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی ہے، مفلسوں کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ ایسا شخص جو شفقت سے بات کرتا ہے، جو کاہلی سے دور رہتا ہے، وہ اپنے اہل خانہ پر نگاہ رکھتا ہے، وہ قابل تقلید ہے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہونی چاہیے۔ یہ وہ سچائی ہے جسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور ہاتھ سے ادا کیا جاتا ہے۔ خود کو فنا کرنا سیکھو تاکہ سچائی غالب آ جائے، کیونکہ محبت ہی وہ جذبہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ اگر دعا مانگتے ہو تو یہ بھی دیکھو کہ کیا تمہاری زندگی تمہاری دعا کا عکس ہے؟ کیا تم واقعی دوسروں کے لیے جیتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر دعا صرف ایک خواہش بن جاتی ہے، تبدیلی نہیں۔
جب تم سچائی کو اپناتے ہو تو تمہارا دل دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ سچائی صرف ایک ہے اور یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب کو محبت چاہیے، سب کو عزت چاہیے، سب کو رہنمائی چاہیے۔ محبت بے غرض ہوتی ہے، اس لیے وہ خود میں محدود نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ سب میں بڑھتی ہے۔ جیسے پھول جاڑے میں جڑ جاتے ہیں ویسے ہی رشتے بکھر سکتے ہیں، مگر محبت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ وہ روح کی گہرائیوں میں سانس لیتی ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تو وہ ایک جذبہ باقی رہتا ہے جو کہتا ہے اٹھ، تجھے اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ دھوکہ، غیبت، الزام، یہ سب اس راہ میں آئیں گے، لیکن سچا انسان جانتا ہے کہ ہر دکھ میں ایک سبق چھپا ہے۔ جب انسان ختم ہو جاتا ہے تب خدا شروع ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی بلائی کو دوسروں کی بلائی میں دیکھتا ہے وہی دراصل انسانیت کا چراغ ہے۔ محبت کمزور کو طاقت بنا دیتی ہے، یہی محبت سچائی کی پیروی، خدمت اور خیر کا راستہ ہے۔ محبت کا لباس پہنو تاکہ نفرت تم تک نہ پہنچ سکے۔ روحانی زندگی ہی اصل ثبوت ہے کہ ہم وجود رکھتے ہیں، اور جب یہ روحانی زندگی پھیلتی ہے تو جنگیں ختم ہوتی ہیں، بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب انسان جان لے کہ وہ ایک ہی روشنی سے پیدا ہوا ہے تو وہ نہ دوسروں پر فخر کرتا ہے نہ حقارت کرتا ہے، بس محبت کرتا ہے اور ہر انسان کو اپنے جیسا دیکھتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا پہچانے کہ سچی محبت اطاعت میں ہے، اور جو ہمیں دیا گیا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ سچائی کی راہ پر چلنے والے ہی وہی آسودگی پاتے ہیں جو اندر سے پاک اور خالص ہوتے ہیں۔ جن کے دل پاک ہیں وہ سچائی کو پہچانتے ہیں، اور جنہیں جھوٹ اور ظلم سہنا پڑتا ہے وہ اصل خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا صبر و استقامت ان کے اندر عظمت پیدا کرتا ہے۔ محبت صرف دوستوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو ہمیں عزا دیتے ہیں۔ سچائی کسی امتیاز کی قائل نہیں، وہ خدا سب پر یکساں روشنی ڈالتا ہے، سب کو یکساں بساط عطا کرتا ہے۔ اگر ہم صرف ان سے محبت کریں جو ہمیں پسند ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ ہم اس اعلیٰ خوبی کو اختیار کریں جو کامل ہے، جو عدل اور رحم کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب خاموشی سے کی گئی نیکی دنیا کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ جو عمل خلوص سے کیا جائے وہ وقت کے پردے میں چھپا نہیں رہتا بلکہ یادگار بن جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا ہماری قربانیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایسے وقت میں دل سوال کرتا ہے کیا میں ہی تھا جو خطاؤں پر تھا؟ اور جواب آتا ہے جو سچائی پر قائم رہا وہی حق میں ہے، چاہے دنیا اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک دن آتا ہے جب انسان کہتا ہے یہ جو میرے سامنے ہے یہ آسان نہیں ہے، مگر اس پہ میں قبول کرتا ہوں جیسے مجھے سونپا گیا، میں وہی کر گزروں۔ پھر دعا یہ بن جاتی ہے اے اللہ اگر ممکن ہو تو یہ آزمائش مجھ سے ٹل جائے، لیکن جیسا میں چاہتا ہوں ویسا بے شک نہ ہو، بلکہ ویسا ہی ہو جیسا تو چاہتا ہے۔ اے خدا ویسا ہی ہو۔ کہ وہ لمحہ ہے جب انسانیت روحانیت سے ٹکراتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انا ختم ہو جاتی ہے اور سپردگی شروع ہوتی ہے، اور جب سب سو جاتے ہیں، جب ساتھ دینے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تب سچا خادم تنہا کھڑا ہوتا ہے مگر آسمانی طاقت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ وقتی طور پر غالب دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ نور جو اندر سے روشن ہوتا ہے وہ بجھایا نہیں جا سکتا۔ آزمائش میں، تنہائی میں اور خاموشی میں وہ قوت بڑھتی ہے جو جھوٹ کو بے نقاب کرتی ہے۔ قربانی صرف جسم کی نہیں بلکہ خودی کی ہوتی ہے۔ وہ پیالہ جو دکھ سے بھرا ہوا ہو وہی اصل خلوص کا آئینہ ہے۔ سچائی ہر جھوٹ کے خلاف گواہی دیتی ہے، ہر دکھ کو معنی دیتی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو دنیا کے ہنگاموں سے بالاتر ہے، یہ وہ ناشتہ ہے جو امید کے ساحل پر ملتا ہے جہاں ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے، یہ وہ سفر ہے جو تاریکی سے روشنی کی طرف جاتا ہے۔ جب روح جاگتی ہے تو پہچانتی ہے یہی وہ لمحہ ہے جہاں میں نے خود کو پایا اور سچائی کے قدموں میں جھک گیا، اور دل گواہی دیتا ہے اب میں وہی پی رہا ہوں جو سچائی نے مجھے دیا۔ یہ میرا حصہ ہے، یہ میری آزمائش ہے، میری فتح ہے۔ جب ہم اس پیغام کو اپناتے ہیں تو ہماری دعا یہی بنتی ہے مجھے اپنی مرضی سے آزاد کر تاکہ میں تیری مرضی میں گم ہو جاؤں۔ ہم اس سچائی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو ہمیں دشمن سے محبت سکھاتی ہے، ہمیں صبر عطا کرتی ہے اور ہر غم کو امید میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ قربانی ہے جس سے روح جیتی ہے، یہی وہ محبت ہے جو ظلمت میں چمکتی ہے، یہی وہ سچائی ہے جو ہمیں آزاد کرتی ہے۔
شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، شہادت برحق ہے، نظام کو دانش بخشتی ہے، قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں، حکم بے عیب ہے اور وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے، خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہیں، نیز ان سے بندہ آگاہی حاصل کرتا ہے، ان کو ماننے کا اجر بہت بڑا ہے، تمام قومیں اس کی حمد کریں، تمام امتیں اس کی ستائش کریں، کیونکہ اس کی شفقت بے حد ہے اور اس کی سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تعلیم کو دل سے محفوظ رکھ، شفقت اور سچائی کو اپنا زیور بنا، ان پر عمل کرنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ اس اعلیٰ ہستی پر بھروسہ کر، دنائی اور تمیز کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہی جان کی حیات اور گلے کی زینت ہے۔ تب تو بے خوف ہو کر چلے گا، پاؤں کو ٹھوکر نہ لگے گی۔ سچائی کی بنیاد ہمیشہ مضبوط رہتی ہے، جو اس پر کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہلتا۔ کلام کا خلاصہ سچائی ہے اور صداقت کے تمام اصول ابدی ہیں۔ ہر وقت خوش رہو، نرم مزاجی ہر انسان کے سامنے ظاہر کرو، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ضرورت دعا، شکر گزاری اور خلوص سے بیان کرو، تو تمہیں وہ اطمینان ملے گا جو عقل کی حدوں سے باہر ہے۔ جو باتیں سچ، شریف، واجب، پاک، پسندیدہ اور دلکش ہوں ان پر غور کرو، جو کچھ نیکی اور تعریف کے قابل ہو اسے اختیار کرو، اس میں کامیابی ہے، اس میں اطمینان ہے۔ اور جب روحانی ترقی حقیقت میں نظر آنے لگے، دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ انسان سچائی پر چل رہا ہو، سچائی کی روشنی میں جھوٹ کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، لا علمی کے باطل چھٹ جاتے ہیں، انسان اپنے اصل کو پہچانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں آزاد وہی ہے جو سچائی سے جڑا ہوا ہے، سچائی آزادی کا دروازہ ہے، سچائی روح کی غذا ہے، سچائی وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو چیر دیتا ہے۔ بس اے سننے والے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان، تمہارا ضمیر، تمہاری سوچیں، تمہاری راہیں آزاد ہوں تو سچائی کو اپنا لو، کیونکہ سچائی ہی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی پر قائم رہنے والے انسان کو خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے آرام دوں گا، سب کچھ میری قدرت سے وجود میں آیا ہے۔ تمہاری زندگی ایسی ہو جیسے نور کے لائق ہو، تمہاری راہیں نیکیوں سے بھر جائیں، تم معرفت میں آگے بڑھو، قوت پاؤ، تاکہ ہر حال میں صبر اور تحمل سے لبریز ہو سکو۔ شکر گزار رہو، کیونکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی بادشاہی میں داخل کیا گیا ہے۔ سب کچھ میرے وسیلے سے اور میرے لیے تخلیق ہوا، میں ہر شے سے پہلے ہوں، میری قدرت میں سب کچھ قائم ہے۔ میری مرضی یہ ہے کہ ہر خیر و خوبی میرے اندر سکونت کرے، محبت اپنی ساری جان اور دل اور قوت سے ہو۔ اگر تم جھک کر دل سے پکارو اور اپنے برے راستوں سے پلٹو تو میں سنوں گا، معاف کروں گا اور تمہاری بربادی کو خوشحالی میں بدل دوں گا۔ قدرت اور شفقت میری ہے، ہر عمل کا بدلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اٹھو اور منور ہو جاؤ، تمہارا نور آ چکا ہے، تمہارا جلال تم پر ظاہر ہوا ہے، قومیں تمہاری روشنی کی طرف آئیں گی۔ میری روح تم پر ہے اور میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دو، قیدیوں کو آزادی دو، غمزدوں کو خوشی، اداسی کے بدلے امید اور دکھ کے بدلے گیت دو، تاکہ تم صداقت کے درخت کہلاؤ اور تم میں میرا جلال ظاہر ہو۔ اگر تم اب میرے کلام پر قائم رہو تو سچائی کو پہچانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تمہیں آزادی بخشی گئی ہے، لیکن یہ جسمانی خواہشات کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ محبت سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ تم روحانی عمارت ہو، جیتی جاگتی روشنی کے پتھر ہو، تمہارا محافظ میں ہوں۔ تم بیمار نہیں، گناہ گار نہیں، موت کے غلام نہیں، یہ سب دھوکے ہیں۔ تم زندہ ہو، نور ہو، محبت ہو، تمہیں قوت دی گئی ہے، تم ہر جھوٹ کو رد کرو۔ تمہارا جسم، ذہن اور روح ایک ہی اعلیٰ قوت کے تابع ہیں، تمہاری آزادی فطری ہے، کوئی خوف یا فریب تمہیں جھکا نہیں سکتا۔ محبت اور سچائی آزاد کرتی ہے، نفرت، جھوٹ اور فریب قید میں رکھتے ہیں، مگر تم ان سے نکل سکتے ہو جب تم جان لو کہ تم کون ہو اور کس نے تمہیں پیدا کیا۔
ہر دن یہ دعا کرو کہ سچائی، محبت اور روشنی کی سلطنت تم میں قائم ہو، ہر گناہ تم سے خارج ہو جائے، تمہارے مقاصد خیر پر مبنی ہوں، نہ مخالفت کرو، نہ کسی کی آزادی میں دخل دو، محبت کی راہ پر چلو اور ہر کسی سے عزت سے پیش آؤ، اپنے ذہن کو جارحانہ سوچ سے بچاؤ، اپنے فرائض کو نہ بھولو، تمہاری پہچان تمہارے اعمال سے ہو اور انصاف سے بھی۔ آج یہ لمحہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم روحانی آزادی کو قبول کرو۔ یہ آزادی جسمانی نہیں بلکہ روحانی روشنی ہے جو ہر جھوٹ سے رہائی دیتی ہے۔ محبت وہ طاقت ہے جو قید خانے کے دروازے کھولتی ہے، زنجیریں توڑتی ہے اور تمہیں تمہاری اصل پہچان دلاتی ہے۔ بس اٹھو اور جیو جیسے ایک آزاد روح جیتی ہے۔ چاہے میرے خلاف لشکر اتر آئے، چاہے میرے سامنے جنگ برپا ہو، تو بھی میرا دل نہ گھبرائے گا۔ میں نے ایک ہی چیز چاہی ہے، میں صرف اسی کا طالب ہوں کہ میں ہمیشہ اس کے گھر میں رہوں، اس کی جلالی حضوری کو دیکھوں، اس مقام قربت میں سوال کرتا رہوں۔ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے خیمے میں چھپا لے گا، اپنے پردے میں میری حفاظت کرے گا، مجھے بلند چٹان پر چڑھا دے گا۔ جب اس نے فرمایا میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے کہا میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اے میرے رب، مجھے اپنی راہ دکھا، میرے دشمنوں کی سبب مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ میں زندگی سرزمین میں تیرے احسانات کو دیکھوں گا تو میں کب کہار بیٹھتا۔ یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ تیرے گھر میں سکونت کروں گا۔ راست بازی کی راہ میں زندگی ہے اور اس سے سفر میں موت کا سایہ نہیں۔ تو سلامتی کے ساتھ اپنے محبوب کو اپنی قربت میں رکھتا ہے، دن رات اسے اپنی حفاظت سے ڈھانپے رکھتا ہے، وہ تیرے قرب میں پناہ پاتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ہی تیری قوت بھی بڑھے گی۔ تو جس کی پناہ ہمیشہ کے بازوؤں میں ہے، جس کا مددگار وہی ہے جس کی تلوار عز و جلال کی علامت ہے، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آتا ہے، وہ ان کی بلند مقام کو پامال کرتا ہے۔ تو جسے نئی سرزمین پر لے جایا گیا، جسے یہ یقین تھا کہ وہ زمین جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے ایک روز اس کی ہوگی، وہ جانتا ہے اگر وہ فرما بردار رہے تو ہر دروازہ کھلے گا، ہر خوف مٹ جائے گا۔ ہاں، جو دل اس کے ساتھ مخلص رہے وہ اس سرزمین کا وارث ہوگا۔ اگر کوئی اپنے دل میں سچ لے کر چلے وہ ضرور بلند ہوگا، چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو، اس کی قوت کم نہ ہوگی۔ تو ہی میری پناہ ہے، تو ہی میری میراث ہے، میرا حصہ، میرا پیالہ، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، میری میراث خوشیوں سے بھرپور ہے۔ میں نے تجھے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، تو میرے ساتھ ہے، اس لیے میں کبھی نہیں لرزوں گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھاتا ہے، تیرے حضور میں مکمل خوشی ہے، تیرے ہاتھ میں دائمی سلامتی ہے۔ زندگی ہمیشہ مادے سے بلند ہے، تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ زندگی دراصل وہی ہے، انسان کوئی مادی پیکر نہیں بلکہ ایک روحانی نکاس ہے جو فنا، زوال یا نقص سے آزاد ہے۔ نہ خون، نہ گوشت، نہ دل، نہ پھیپھڑے، کچھ بھی زندگی کا ماخذ نہیں۔ اصل زندگی وہی الہی فہم ہے جس نے انسان کو خلق کیا اور اپنا خلیفہ قائم رکھا۔ انسان نہ خیر و شر کے درمیان جولتا پنڈولم ہے، نہ خوشی و غم میں بکھرا ہوا مسافر۔ زندگی کسی کیلنڈر یا تاریخ سے ناپی نہیں جاتی، یہ نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی، نہ زوال کی کوئی شام ہے نہ بڑھاپے کا کوئی سایہ۔ اصل خوبصورتی، اصل تازگی، اصل جوانی روحانی نور کی چمک ہے جسے نہ وقت چھین سکتا ہے نہ موت مٹا سکتی ہے۔ انسان نہ مٹی کا ذرہ ہے جو آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہے، بلکہ وہ پہلے ہی عظمت کا نمونہ ہے، پہلے ہی روحانی طور پر مکمل ہے۔ جیسے ندی اپنے منبع سے اونچا نہیں بہتی، ایسے ہی انسان اپنے خالق سے باہر کچھ نہیں ہے۔ وقت کے سال گنتی کے ان سے نہیں بلکہ حکمت، وقار اور پاکیزگی کا انکشاف ہیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی نیک اور جو کچھ بھی خوبصورت اور جو کچھ بھی سچ ہے اسے محدود کرنا گناہ ہے۔ انسان اپنی جوانی، اپنی ذہانت، اپنے وعدہ شدہ تابناکی سب کو قائم رکھ سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر روحانی حقیقت کو بیدار کرے۔ ہر آنے والا سال نئی روشنی لے کر آتا ہے، ہر تجربہ نیا رنگ لاتا ہے، ہر درد ایک کشیدہ دعا بن کر جاتا ہے۔